وہ ایک کمانڈر تھا، وہ بہترین جنگجو تھا، اس نے اپنی زندگی میں کوئی جنگ نہیں ہاری تھی، وہ بہترین حکمت عملی کرنے والا عظیم مجاہد تھا۔ جی تو ہم بات کر رہے ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خالد بن ولید کی۔ تاریخی دنیا کے اس ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے حضرت خالد بن ولید کا مختصر تعارف اور ان کی فتوحات کے بارے میں۔ سیدنا خالد بن ولید شروع سے ہی بہت محنتی اور جفاکش انسان تھے۔ اگرچہ ان کے والد مکہ کے امیر ترین شخص تھے، انہوں نے ایک خوشحال گھرانے میں آنکھ کھولی تھی، لیکن انہوں نے راحت اور آرام کے بجائے جوان مردی کی حیات دوام کو ترجیح دی۔ چنانچہ کشتی، پہلوانی، تلوار بازی، گھڑ سواری اور فنون حرب میں کمال حاصل کیا۔ آپ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ یہ قریش کے سردار ولید بن مغیرہ کے بیٹے تھے۔ اس زمانے میں مذہبی قیادت بنو ہاشم کے ہاتھ میں تھی، سپاہی قیادت بنو امیہ کے ہاتھ میں تھی، اور عسکری قیادت خالد بن ولید کے قبیلہ بنو مخزوم کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت خالد کے 10 بھائی تھے، لیکن جو مرتبہ ان کو نصیب ہوا وہ کسی اور بھائی کو میسر نہ آ سکا۔ ظہور اسلام کے کچھ سالوں کے بعد آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ آپ ان چند صحابیوں میں شمار ہوتے ہیں جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ آپ کی جوان مردی، شجاعت اور بہادری کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کا لقب دیا، جس کے اردو معنی ہے اللہ کی تلوار۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت شروع ہوتے ہی آپ کو مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار کے عہدے پر فائز کیا گیا۔ آپ نے سپہ سالاری کے عہدے پر فائز ہوتے ہی مسلمانوں کی فتوحات کی نئی راہیں کھول دیں۔ مسلمہ کذاب کی مہم سے فارغ ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو عراق کی مہم پر بھیجا۔ عراق اس زمانے میں ایران کے زیر انتظام تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے عراقی گورنر ہرمز کو کامیا کے مقام پر عبرتناک شکست دی۔ اس جنگ میں ہرمز خود مارا گیا۔ اس طرح خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق میں پے در پے کئی جنگیں لڑ کر ایران کے تسلط سے عراق کو آزاد کروایا۔ اس دور میں ایران کو پرشیا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق شام کی سرحد دومت الجندل، جہاں کے عرب عیسائی قبائل مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، کا محاصرہ کیا اور انہیں عبرتناک شکست دی۔ آپ نے 636 عیسوی میں 15 ہجری یرموک کے مقام پر رومیوں کو ایسی عبرتناک شکست دی کہ انہیں پھر اس علاقے کی طرف پلٹ کر دیکھنے کا ہوش نہ رہا۔ آپ نے اپنی زندگی میں 22 بڑی جنگیں لڑی اور ایک میں بھی شکست نہیں کھائی۔ آپ نے اپنے دور میں فارس اور روم جیسی بڑی سلطنتوں کے تختے الٹ کر رکھ دیے، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب کے دور تک پہنچنے تک مسلمان 22 لاکھ مربع میل پر قابض ہو چکے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کا مسلم امہ کے نام ایک بہترین پیغام ہے۔ موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ جب موت مقدر ہو تو زندگی دوڑتی ہوئی موت سے لپٹ جاتی ہے۔ زندگی سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا اور موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔ دنیا کے بزدلوں کو میرا پیغام پہنچا دو، اگر میدان جہاد میں موت ہوتی تو اس خالد بن ولید کو موت بستر پر نہ آتی۔ 17 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو معزول کیا۔ آپ نے خلیفہ کا حکم تسلیم کیا اور 642 عیسوی 21 ہجری میں 60 سال کی عمر میں حمص شام میں وفات پائی۔ آپ کا مزار اقدس وہیں پر موجود ہے۔
اللہ ہمیں بھی حضرت خالد بن ولید جیسی شجاعت جواں مردی نصیب فرمائے۔ ناظرین گرامی، اس شجاعت جواں مردی، بہترین حکمت عملی اور اعلیٰ صلاحیتوں کے حامل مجاہد صحابی رسول کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ حضور اقدس کا ارشاد گرامی ہے کہ خالد بن ولید اللہ کے بہت اچھے بندے ہیں اور اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے اور اپنے قبیلے کا بہترین جوان ہے۔ ایک موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کی تعریف کی، اور خالد ایک تلوار ہے جسے اللہ نے مشرکین کے اوپر سونپا ہے۔ حضرت خالد بن ولید آپ سے بے انتہا محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت رکھتے تھے۔